الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم شروع ہوا ہے. جس طرح انگریزی سال جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پر ختم ہوتا ہے، اسی طرح اسلامی سال، ہجری سال، قمری سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پر ختم ہوتا ہے. جس طرح آج سے کوئی 4 ماہ پہلے جنوری سے 2026 شروع ہوا تھا، اسی طرح کچھ دن پہلے یعنی محرم، یکم محرم سے 1448 سن ہجری شروع ہو گیا ہے. سیکنڈ، منٹ، دن، ہفتوں، مہینوں، سالوں کی ترتیب کو عربی میں تقویم کہتے ہیں، اردو میں نظام الاوقات کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو کیلنڈر کہتے ہیں، ہندی میں اس کو جنتری کہتے ہیں. اس سے اس ترتیب کا بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں جو بھی واقعات آتے ہیں اس کو ماضی کی نظر اور ماضی کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور مستقبل میں اس سے نصیحت اور فن حاصل کیا جاتا ہے. عیسوی سال اور عیسوی کیلنڈر کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، شمس کے ساتھ ہے، جس کو شمسی کہتے ہیں، اور قمری کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، اسی لیے اس کو قمر کہتے ہیں، قمری کہتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں. عیسوی تاریخ شروع ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، اور قمری تاریخ کب شروع ہوئی ہے؟ جو ہماری ہجری تاریخ ہے، جو ہماری اسلامی تاریخ ہے، ہماری مذہبی تاریخ ہے، جس سے ہماری تمام تر ضروریات، ہمارے دین کے احکامات اور تمام شعبہ جات وہ منسلک ہیں، وہ کب سے شروع ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع فرما کر مشورے کے طور پہ کہا کہ جس طرح عیسوی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہے، ہمیں بھی ایک اسلامی سال، اسلامی تاریخ کو ترتیب دینا چاہیے. کسی نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اپنی تاریخ شروع کرتے ہیں. تو اس میں دوسرے صحابہ نے رائے دی کہ یہ عیسائیوں کے ساتھ تشبیہ آ جائے گی، مشابہت آ جائے گی. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اپنی تاریخ کو شروع کرتے ہیں، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کریں گے تو یہ عیسائیوں کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت آ جائے گی. بہرحال وہ مشورے ہوتے رہے، آخری مشورہ اسی پہ طے پایا کہ چونکہ اسلام کو سب سے زیادہ عروج وہ ہجرت کے بعد ہوا، اور ہجرت اسلام کا ایک بہت بڑا ایک تاریخی کارنامہ، اور ہجرت کے بعد بہت سارے تاریخی کارنامے ہوئے اسلام کے حوالے سے، تو ہجرت کو ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو ہی اسلامی تاریخ کی بنیاد بنا کر وہیں سے ہجری تاریخ شروع ہو گئی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں ہجرت فرمائی، لیکن ہجرت کی تیاریاں محرم میں شروع ہوئی. ہجرت کی تیاریاں محرم میں شروع ہوئی، اسی لیے محرم
اور ہجری تاریخ یہ محرم سے شروع ہوئی، اور محرم ہی سے اسلامی اور ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ دنیا میں اس وقت عیسوی سال بہت زیادہ رائج ہے۔ عیسوی سال، عیسوی مہینے، جنوری فروری، اسی سے حکومتیں چل رہی ہیں، اسی سے کاروبار چل رہے ہیں، اسی مہینوں سے تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ لیکن ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو عبادات ہیں، جو اسلام کے ساتھ متعلق ہیں، ان سب کا تعلق ہجری سال سے ہے، ہجری ماہ سے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس سال رمضان جو ہے وہ کس مہینے میں آئے گا، جنوری میں آئے گا، فروری میں آئے گا، یہ ہم نہیں دیکھتے۔ ہاں یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ اس سال رمضان انگریزی کے کس مہینے کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ پچھلے سال رمضان المبارک جنوری میں آیا تھا، اس سال بھی جنوری میں آئے گا، پچھلے سال اگست میں آیا تھا، اس سال۔ یعنی ہماری عبادات کا انگریزی مہینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا، سورج جو ہے وہ ہمیشہ ایک مدار میں گھومتا ہے، سورج ایک مدار میں رہتا ہے، ایک مدار میں ہوتا ہے، اس نے نہ جانا ہے نہ گھومنا ہے، نہ اس کے، اسی لیے انگریزی ماہ کے پورے عرصے میں اس کے مہینے کے دنوں میں کمی بیشی نہیں آتی۔ جو مہینہ 28 دن کا ہے وہ 28 دن کا ہی رہے گا، جو 29 کا ہے وہ 29 کا، جو 30 کا، جو 31 کا، وہ اتنے دن کا ہی رہے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پچھلے سال جنوری 30 دن کا تھا، اس سال شاید 31 دن کا ہو جائے۔ لیکن چاند کے مدار میں اور چاند کے نکلنے میں اور اس میں تاریخوں میں کمی بیشی آتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس سال مہینہ 29 کا ہو سکتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ 30 کا ہو سکتا ہے، 29 کا ہو سکتا ہے، تو اس میں کمی بیشی آتی ہے۔ اس کمی بیشی کی وجہ سے ہر سال رمضان المبارک 10 دن پیچھے آ رہا ہے۔ یعنی ہم صرف رمضان المبارک کا اندازہ لگاتے ہیں وہ روزوں کی گرمی سردی کی وجہ سے، لیکن ہر مہینہ 10 دن پیچھے آ رہا ہے۔ بہرحال یہ کچھ بنیادی معلومات تھی ہجری قمری اور عیسوی شمسی سال کے بارے میں۔ محرم کو ابتدا سے فضیلت حاصل ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں، سنیوں میں، اہل سنت والجماعت کے لوگوں میں بھی محرم کا تصور صرف کربلا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ محرم الحرام کا تصور صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہیں۔ یہ کب سے ہے؟ جب سے زمین اور آسمان پیدا ہوئے، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا فرمائے، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کہتے ہیں عزت کو، احترام کو، عظمت کو۔ یہ 4 مہینے عزت، عظمت اور احترام والے ہیں۔ اور یہ کون سے مہینے ہیں؟ 3 پے در پے ہیں اور ایک الگ مہینہ ہے۔ وہ کون سا؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے آپس میں پیوست ہیں، اور رجب مہینہ درمیان کا ایک مہینہ آتا ہے، اور اس پر تمام کا اتفاق ہے۔ اور یہ شروع ہی سے آدم علیہ السلام سے لے کر یہ حرمت کے مہینے چلے آ رہے ہیں، عزت والے چلے آ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مشرکین مکہ کے ہاں بھی یہ 4 مہینے معزز اور محترم سمجھے جاتے تھے، اور ان میں نیک اعمال کیے جاتے تھے، ان میں لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیا جاتا تھا، ان میں اپنے تلواروں کو نیام میں رکھا کرتے تھے، ان میں اپنی دشمنیوں کو پس پش ڈال دیا کرتے تھے کہ جی یہ حرمت والے مہینے چل رہے ہیں، ہم نے اس میں لڑائی جھگڑا سب کچھ بند کر دینا ہے۔ اور اسلام نے ان 4 مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا۔ یعنی
الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام نے پہلے کی بہت ساری چیزوں کو ختم کر دیا، منہدم کر دیا، یا اس کا یہ معنی بھی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام میں بھی ان 4 مہینوں کی عظمت اسی طرح برقرار رہی، لیکن اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مہینہ عطا فرما دیا جس کی عظمت ان 4 مہینوں سے بھی بڑھا دی گئی، جس کو رمضان المبارک کہتے ہیں۔ اب رمضان المبارک کے علاوہ باقی مہینوں سے یہ 4 مہینے بہتر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ تو چونکہ یہ محرم بھی ان 4 مہینوں میں ہے اور ان 4 مہینوں کی عظمت زمین و آسمان کی پیدائش سے چلی آ رہی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ محرم عظمت والا مہینہ شروع سے چلا آ رہا تھا، اور اس میں بہت سارے تاریخی واقعات ہوئے ہیں۔ محرم کے مہینے میں ہم صرف کربلا کا واقعہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اس میں بہت سارے تاریخی واقعات محرم الحرام بلکہ 10 محرم کو ہوئے۔ یوم عاشورہ کو 2 وجہ سے یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ عشرہ سے 10 کو کہتے ہیں، یا تو اس لیے کہ 10 محرم کی وجہ سے اس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، 10 محرم۔ اور ایک بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ 10 انبیاء کے تاریخی واقعات 10 محرم کو ہوئے، ان 10 انبیاء کی وجہ سے بھی اس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ وہ کون سے واقعات ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بنایا، اس میں جب روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تب 10 محرم تھا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں رہے، 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے صحیح سلامت باہر نکالا، نجات عطا فرمائی، تب 10 محرم تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ کشتی بناؤ اور ہر جو اسلام لائے ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، ہر جانور کا جاندار کا جوڑا اپنے ساتھ بٹھاؤ، ان سب کو بٹھایا، اور زمین بھی پانی اگلنے لگا، آسمان بھی پانی برسانے لگا، اور ہر طرف پانی ہی پانی، صرف وہی بچ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے عرصے تک زمین اس پانی کے اوپر تیرتی رہی، بالآخر جا کر جودی پہاڑ پر قرار پایا، تب 10 محرم تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب ایک معمولی گلہ کیا اللہ کے سامنے، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ گلہ کر لیتے ہیں، یا اللہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، یا اللہ یہ معاملات میرے ساتھ ہی ہو رہے ہیں، یا اللہ میرے ہی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اور جب کبھی جاتے ہیں، اچھا اس ضمن میں ایک بہت اہم بات میرے ذہن میں آئی، ہم لوگ عموماً کسی کے پاس جا کر اپنے حالات سنانا شروع کر دیتے ہیں، یار حالات بڑے ماٹھے نے، حالات ٹھیک نہیں، خراب نہیں۔ اچھا، جن سے ہم حالات ڈسکس کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں 100% یقین ہے کہ اس نے ہمیں ایک ذرہ برابر ہمارے حالات درست نہیں کرنے۔ اگر کسی روحانی معالج کے پاس جا کے بندہ حالات سناتا ہے تو وہ اس سے ایک روحانی حل چاہتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی بیماری سناتا ہے تو اس سے ایک علاج چاہتا ہے، کسی اللہ والے کے پاس اپنے حالات سناتا ہے تو اس سے دعا منگواتا ہے، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو عموماً ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں ایک ذرہ برابر بھی توقع نہ ہو کہ ہمارے حالات اس کے کسی ایک لفظ، بول، دعا، عمل کی وجہ سے تبدیل ہو جائیں، اس کے سامنے بھی ہم اپنے حالات رکھ دیتے ہیں۔ شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے اللہ نے آپ پر کوئی تنگی لائی اور آپ اللہ کا گلہ کسی کے سامنے کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، جس کے سامنے آپ کر رہے ہیں اگر اس کے پاس کوئی حل ہے تو اس کو آپ گلہ نہیں کہیں گے، آپ حل تلاش کر رہے ہیں۔
آپ کسی کے پاس جائیں کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مجھے کوئی وظیفہ دے دیں، تو یہ آپ حل تلاش کر رہے ہیں، گلہ نہیں کر رہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں مر رہا ہوں، بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، تو آپ گلہ نہیں کر رہے اپنے رب کا، آپ اسے حل تلاش کر رہے ہیں، آپ اسے حل مانگ رہے ہیں۔ لیکن جس کے پاس آپ کا کوئی حل نہیں ہے اور آپ اس کے سامنے اپنے حالات رکھ رہے ہیں، میرے حالات بڑے خراب ہیں، کاروبار تباہ ہے، گھر میں یہ ہے، اور اس کے پاس کوئی حل بھی نہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پاس حل نہیں ہے، تو اب آپ اللہ کے گلے شکوے اس کے سامنے کر رہے ہیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، اس کے لیے اس کے ساتھ ایسا کرنے سے حالات اور بگڑیں گے، خراب ہوں گے، درست نہیں ہوں گے، ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جس سے توقع نہیں ہے وہ حالات پوچھے تو اسے کہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم، اللہ کتنے خوش ہوں گے کہ میرے بندے کو میں نے کتنے آزمائش میں رکھا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کا شکر، میرا شکر ادا کر رہا ہے، وہ میرے آزمائشوں پر صبر کر رہا ہے۔ خیر بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک گلہ کیا تھا، یا اللہ کیسی قوم کے پاس مجھے بھیج دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنی بڑی آزمائش لائی، وہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس کی وجہ سے ان کو پانی میں کودنا پڑا، وہ ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اذ نادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب 3 تاریکیوں میں حضرت نوح علیہ السلام نے آواز لگائی لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی رب نہیں، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ 3 تاریکیاں کون سی؟ ایک رات کی تاریکی، ایک پانی کی تاریکی، تیسری مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ اسی لیے قرآن نے فی الظلمات کہا کہ تاریکیوں میں آواز دی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ سے خشکی پر اتار دیا، تو یہ بھی 10 محرم تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، ایک بڑا واقعہ ہے کہ بھائیوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے ساتھ دغا کی۔ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ بھیجا کریں۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بڑے محبوب تھے، بڑے پیارے تھے، تو ان کو ساتھ لے گئے، کنویں میں پھینکا اور ان کی خون آلود قمیص لے آئے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ ایک لمبا واقعہ ہے۔ بڑے عرصے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں چلی گئی تھی، لیکن بڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آپس میں ملایا زندہ سلامت۔ یہ 10 محرم تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے اور غلام بن کر بیچے گئے عزیز مصر کو، اور عزیز مصر کے گھر میں بڑے ہوتے گئے اور پھر جا کر مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو جس دن حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تب 10 محرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے واقعات 10 محرم کو رونما فرمائے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جن پر اللہ تعالیٰ نے بہت آزمائش بھیجی، اور آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا فرما دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، ایسی سلطنت جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی تھی پہلے، ایسی سلطنت اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام 16 سال تک جسمانی تکلیف میں اور بیماری میں رہے، اور عجیب قسم کی تکالیف اور بیماریاں ان کے ساتھ 16 سال تک رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرمائی، تب بھی 10 محرم الحرام تھا۔ تو اب آپ خود دیکھیں۔ اچھا، اس کے بعد آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسلام کی تاریخ کے ماتھے کا جھومر جو واقعہ ہے وہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ یہ عظیم واقعہ ہے، اور اسی سے تاریخ کی ابتدا ہوئی ہے، ہجری تاریخ کی، تو یہ بھی محرم کے مہینے میں ہوئی، اور قیامت بھی محرم کے مہینے میں، بلکہ 10 محرم کو جمعے کے دن آئے گی۔
تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے واقعات کا تعلق 10 محرم الحرام سے ہے، اور ہم محرم کو صرف کربلا کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہم صرف محرم کو جانتے ہیں کہ جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یقیناً جس طرح بڑے بڑے واقعات، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے نکلنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، حضرت یعقوب و حضرت یوسف علیہ السلام کا آپس میں ملاقات کرنا، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں پر 10 محرم کو جانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو ہونا، بہت بڑے بڑے واقعات ہیں۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور ایسی المناک اور دردناک شہادت، یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے۔ لیکن میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ شروع سے محترم چلا آ رہا ہے، اس کا صرف تعلق کربلا سے نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا تعلق وہ محرم الحرام سے جڑا ہوا ہے۔ جب یہ مہینہ محترم ہے اور احترام والا ہے تو اس میں کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی ہستی، کوئی شخصیت محترم ہے تو جتنا وہ محترم ہے اس کے ساتھ لوازمات، اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی۔ وہ عام لوگوں کی طرح بیٹھ نہیں سکتا، عام لوگوں کی طرح چل پھر نہیں سکتا، وہ عام لوگوں کی طرح گھوم پھر نہیں سکتا، وہ عام لوگوں کی طرح ہر جگہ ٹہل نہیں سکتا۔ اور جو جگہ مقدس ہوتی ہے اس کا اپنا ایک احترام ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو مسجد کا تقدس ہمارے اوپر لازم ہے۔ مسجد میں ہم دنیاوی باتیں نہیں کر سکتے، مسجد میں ہم بیہودہ گوئی نہیں کر سکتے، مسجد میں ہم وہ باتیں نہیں کر سکتے جو مسجد کے باہر کرتے ہیں۔ کیوں؟ مسجد کا ایک تقدس ہے، مسجد کی ایک عظمت ہے۔ اسی طرح جب وقت، مہینہ، دن، اس کا تقدس اور حرمت وہ اسلام سے، دین سے، قرآن سے، حدیث سے ثابت ہو جائے تو اس میں عمل کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے، نیک عمل کا، اور اس میں گناہ کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس میں نیک، جس طرح رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان میں بھی اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو دگنا ثواب پائے گا، کوئی گناہ کرے گا تو دگنا گناہ پائے گا۔ تو ان مہینوں میں ہم نے اس حوالے سے بہت احتیاط کرنا ہے۔ اور دوسرا، اس مہینے میں، بلکہ محرم کے اس 10 محرم کو جو ثابت شدہ چیز ہے وہ صرف 2 کام ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا، تیسرا، چوتھا کام قرآن حدیث سے ثابت نہیں۔ ایک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں یہودی آباد تھے اور انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، 10 محرم تھا، روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرما دی اور فرعون کو دریا میں غرق فرما دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اپنے بھائی کی نجات کی خوشی میں روزہ رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں روزہ رکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ ان یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ آ جائے۔ تو ایک عمل تو یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا، رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کے روزے فرض تھے۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو 10 محرم کا روزہ نفلی ہو گیا۔ جو رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، جو نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے، ثواب ہے، اس میں اجر ہے۔
تو اس میں ایک عمل تو روزہ ہے 9 اور 10 محرم کا روزہ. اگر کسی نے 9 کا روزہ نہیں رکھا 10 کا رکھ لیا تو وہ ساتھ میں 11ویں محرم کا روزہ رکھ لے, تب بھی 2 ہو جائیں گے. لیکن اگر کسی نے بامر مجبوری صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیا تب بھی جائز ہے, لیکن یہ نفلی روزہ ہے, مستحب ہے, رکھ لے ثواب ہے, نہ رکھے کوئی گناہ نہیں. ہمارے ہاں فرض پر اتنی انگلیاں نہیں اٹھاتی جاتی جتنا نفلی کاموں میں. او بھائی آپ کے گھر میں کسی نے روزہ نہیں رکھا؟ ہمارے گھر میں تو ساری عورتوں نے رکھا ہے, آپ کے گھر میں کسی نے روزہ؟ او بھائی آپ کے گھر میں فرض نماز کتنے بندے پڑھتے ہیں, فرض روزے کتنے رکھتے ہیں؟ یہ نوافل میں جب شریعت نے اتنی سختی نہیں کی تو ہمیں سختی نہیں کرنی چاہیے. کوئی رکھ لے تو ثواب ہے, نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور دوسرا کام جو 10 محرم کو ثابت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 محرم کو یوم عاشورہ کو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرے, اللہ کریم سارا سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. 10 محرم کو یعنی روٹین میں جو کھانا پینا گھر میں آتا ہے 10 محرم کو ذرا زیادہ کھلا دے, گوشت لا دے, پھل لا دے, کچھ مزید کوئی اچھی ڈشز بنا کے, جس طرح عید کے موقع میں پکائے جاتے ہیں اسی طرح کوئی زیادہ گھر میں کھانے پینے کی چیزیں لا دیں, گھر والوں پر وسعت کریں, اللہ کریم پورا سال ان پر رزق میں وسعت فرمائیں گے. حضرت سفیان رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جربناہ فوجدناہ, ہم نے اس کو بار بار تجربہ کیا ہے اور ہم نے اس کو ایسا ہی پایا ہے کہ جب بھی ہم نے 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کی ہے اللہ تعالیٰ نے پورا سال ہمارے رزق میں اضافہ فرمایا ہے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا